یا حسین. تو اب جناب سیدہ شروع کرتی ہیں خطبے کو، اور جو الفاظ ہیں بی بی کے اس میں بی بی نے تعارف کروایا، اور ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کی زندگی سے متعلق جن جملے کہے سننا پسند فرمائیے نا. اس میں بی بی فرماتی ہیں، کہا کہ تم لوگ ظلمتوں میں تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ نے ایک نور بھیجا، اس نور نے تمہیں ہدایت دی، اور اللہ تک لے جانے والے وہ نور ہدایت میرے بابا تھے. اور بی بی تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہیں، اب جملوں پہ غور کیجئے گا، آپ کی محبتوں عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. بی بی فرماتی ہیں، کہا کہ تم ظلمتوں تاریکیوں میں تھے، پھر کہ تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے. یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا. بی بی فرماتی ہیں، وہ جو گودالوں میں زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں نا، اب آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، پرانے زمانے میں کچے، جہاں پہ مکان ہوں، کچی سڑکیں ہوں، وہاں گودال زمین میں گڑھے بن جاتے ہیں، اسے گودال. بی بی فرماتی ہیں، وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، جسے بکریاں بھی پیتی تھی، اونٹ بھی پیتے تھے، تم بھی وہیں سے جا کے پانی پی لیا کرتے تھے. توجہ ہو، دیکھیں ان کو بتا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا، کہ تم وہ گودالوں کا پانی پی لیتے تھے، وہ میرے بابا تھے جنہوں نے تمہیں بتایا پاکیزہ پانی کیا ہوتا. بی بی کے جملوں میں بڑی گہرائی ہے. بی بی ان کی تاریخ کو بیان کر رہی ہیں کہ تم اپنے متعلق سوچو تو صحیح تم کون تھے. پھر ایک جملہ بی بی کہتی ہیں، ذئاب العرب، ذئب کی جمع ہے ذئب، ذئب یعنی ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. آواز سب کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں، جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، لفظ جب بھیڑیے استعمال کیا جائے تو منفی معنی میں ہے، شیر جب کہا جائے تو مثبت معنی میں ہے. جب کہا جائے نا شیر حملہ کر رہا ہے تو یعنی شجاعت، اور بھیڑیا یعنی ظالم. اب بی بی فرماتی ہیں، جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تم بھول گئے، نام لے لیا بی بی نے، کہ وہ میرے ابن عم ہیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں جنہوں نے تمہیں سارے عرب کے بھیڑیوں سے بچایا. تم خاموشی سے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، علی سب کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تھوڑی تشریح کروں گا. ابن عم وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی جناب امیر المومنین کی طرف نام لے لیا بی بی نے، کہ وہ میرے ابن عم ہیں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں جنہوں نے تمہیں سارے عرب کے بھیڑیوں سے بچایا. تم خاموشی سے زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، علی سب کا مقابلہ کیا کرتے تھے. تو بی بی فرماتی ہے، وہ جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو تم سروں کو زمین پہ جھکائے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وہ میرے ابن عم تھے، وہ میرے چچا کے بیٹے تھے. بھائی کسی کا چچا اس لائق تو ہو کہ وہ ناز کرے. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب کا مقام، کہ سیدہ کائنات کی ملکہ ہوتے ہوئے ناز کر کے کہیں میرے چچا، میرے چچا کے بیٹے. علی ابن ابی طالب جو تمام عرب کے بھیڑیوں کے مقابلے میں اکیلے آیا کرتے تھے. پھر میں نے ایک تاریخ بتائی، اللہ نے ایک تاریخچہ بتاتی ہیں، کہا کہ میرے بابا نے بہترین طریقے سے قرآن کو تم تک پہنچایا، میرے بابا نے اللہ کے احکام کو تم تک پہنچایا. اور یہ جو احکام، فلسفہ احکام بی بی نے بیان کیا ہے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، واجبات، ان کی حکمت کیا، یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا خدا سے رابطہ ہو، جو اس کی حکمت کو سمجھا ہو کہ اس نے کسی چیز کو کیوں واجب کیا. ابھی بھی فرماتی ہیں کہ یہ اللہ نے جو واجبات بھیجی ہیں، یہ جو اللہ نے احکام بھیجے ہیں، ان سب کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ان کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، دانائی ہے اس کے پیچھے. جعل الصلاۃ، اللہ نے نماز کو واجب کیوں کیا؟ کہ تکبر سے بچانے کے لیے، تنزیہ من الکبر، کہا تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا. توجہ سے سنیے گا، نماز کو بھیجا تاکہ تکبر سے بچائے. جو سجدہ نہ کرنا جانتا ہو وہ متکبر ہونے لگتا ہے، اسی لیے کہا سجدے کرتے رہو تاکہ تکبر سے دور ہوتے چلے جاؤ. بات اگر پہنچ رہی ہو، میں بہت تیزی سے گزروں گا. یہ روزے کو اللہ نے کیوں واجب کیا؟ بی بی فرماتی ہیں، اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے. پھر کہا روزے کو کیوں فرض کیا؟ تشہید للدین، اللہ نے روزے کو کیوں فرض کیا؟ کہا للاخلاص، اللہ نے روزے کو مخلص بنانے کے لیے، اخلاص کے لیے واجب کیا. نہیں، سارے مجمع کی توجہ. بھائی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کے کچھ ارکان ہیں، کچھ کرنے کا نام نماز ہے.
رکوع و سجود کا نام نماز ہے، حج کچھ کرنے کا نام ہے، طواف کرنے کا نام حج ہے، سعی کرنے کا نام حج ہے، توجہ ہو۔ خمس و زکوٰۃ کچھ کرنے کا نام ہے، کچھ ادا کرنے کا نام ہے خمس و زکوٰۃ۔ روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام۔ اگر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں بھائی، روزے میں کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، نیت اور امساک۔ میں نے نیت کی میں روزہ رکھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو روکنا ہے، روکنے کا نام روزہ ہے، کچھ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ بی بی فرماتی ہے اگر اللہ روزہ نہ دیتا تو لوگ مخلص کیسے بنتے؟ کیونکہ لوگوں کو دکھاوے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا روزہ دکھا ہی نہیں سکتے کیونکہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روکنے کا نام روزہ۔ اگر ہوں لوگ میرے ساتھ، عزیزان گرامی، یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ پھر بھی فرماتی ہیں وَجَعَلَ الزَّكَاةَ، یہ جو خمس و زکوٰۃ تو اللہ نے واجب کیا ہے للنمو، ترقی کے لیے، برکت کے لیے۔ اسے کافر و منافق سمجھ ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہو، یہ میرے پاس 100 تھے، 20 دے دیے، 80 رہ گئے تو برکت کہاں ہوئی؟ پیسے تو کم ہو گئے۔ بی بی فرما رہی ہیں نہیں، اس 100 سے پورا نہ پڑتا، اب 80 سے پورا پڑ جائے گا۔ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ نے جب زکوٰۃ و خمس و خیرات وغیرہ کرتے رہیں گے برکت ہوگی۔ برکت کا فلسفہ صرف مسلمان سمجھ سکتا۔ اب سارے مجمع کی توجہ ہو، مجھے کچھ عزاداری سے مطالب پیش کرنے ہیں بی بی کے اس ایک جملے سے۔ وَجَعَلَ الْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، اللہ نے حج کو واجب قرار دیا دین کی قوت کے مظاہرے کے لیے، دین کی طاقت و قدرت کے مظاہرے کے لیے اللہ نے حج کو واجب قرار دیا۔ کیسے دین کی طاقت کا اندازہ ہوگا، قدرت کا؟ کہ جب اتنے لوگ حج پہ جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں حاجی آئیں گے، مشرک و کافر دیکھ کے کہیں گے اتنے حاجی ہیں، یہ مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہے۔ اب کوئی جلوسوں کی مخالفت نہ کرے، اب کوئی 40 کی مشی کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ بی بی فرما رہی ہیں اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے حج سے، شیعوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے 40 سے۔